آواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نعت پاک کے مطلب دیکھیں۔ یا نبی آپ کے قدموں سے جو چھل جاتی ہیں، یا نبی آپ کے قدموں سے جو چھل جاتے ہیں، حد جبریل سے آگے وہ نکل جاتی ہے، یا نبی آپ کے نام حیدر کا جو میں ورد کیا کرتا ہوں، نام حیدر کا جو میں ورد کیا کرتا ہوں، مشکلیں جتنی بھی آتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، یا نبی آپ کے قدموں سے جو چھل جاتی ہیں، جن شمعوں سے زمانے کو ضیاء ملتی ہے، جن شمعوں سے زمانے کو ضیاء ملتی ہے، شہ کے روضے پہ سر شام وہ جل جاتی ہے، شہ کے روضے پہ سر شام وہ جل جاتی ہے، حد جبریل سے آگے وہ نکل جاتی ہیں۔ اور مقطع کا شعر، آل احمد کے وسیلے سے دعا کر ماہر، آل احمد کے وسیلے سے دعا کر ماہر، قسمتیں ایک ہی لمحے میں بدل جاتی ہیں، آل احمد کے وسیلے سے دعا کر ماہر، قسمتیں ایک ہی لمحے میں بدل جاتی ہیں، حد جبریل سے صلوات کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، حق سے جو پیار کرتا ہے اس کا حسین ہے، حق سے جو پیار کرتا ہے اس کا حسین ہے، حق ہے علی کے ساتھ یہ بتلا گئے رسول، حق ہے علی کے ساتھ یہ بتلا گئے رسول، حیدر کے غلاموں کو تو پیارا حسین ہے، کرتا ہے خود کشی کیوں عشق یزید میں، کرتا ہے خود کشی کیوں
عشق یزید میں حر کی طرح تو آجا بلاتا حسین ہے، حر کی طرح تو آجا بلاتا حسین ہے، دنیا کو تھوڑا چھوڑ دے کربل میں جا کے دیکھ، دنیا کو تھوڑا چھوڑ دے کربل میں جا کے دیکھ، جنت خدا ہی دے گا دلاتا حسین ہے، جنت خدا ہی دے گا دلاتا حسین ہے، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے۔ آخری شعر مقطع کا اور اجازت۔ ماہر نے جب سے دیکھا ہے روضہ حسین کا، ماہر نے جب سے دیکھا ہے روضہ حسین کا، کیا کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا حسین ہے، کیا کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا حسین ہے، حق سے جو پیار کرتا ہے اسے بہت بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چھیڑ دیا ہے ذکر مولا منبر جانے حیدر جانے، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا منبر جانے حیدر جانے، رے کفر ہے گر یہ عشق علی کا تو کافر جانے حیدر جانے، کفر ہے گر یہ عشق علی کا تو کافر جانے حیدر جانے، بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر، بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر، ارے در ہوگی دیوار کہاں سے رے مادر جانے حیدر جانے، در ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے، اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں، اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں، نام علی ہے میرے لبوں پر رے خنجر جانے حیدر جانے، نام علی ہے میرے لبوں پر،
فتح لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب، فتح لکھی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیارے حبیب، ناد علی ہم کہہ کے بلا لے رے خیبر جانے حیدر جانے، ناد علی ہم کہہ کے بلا لے خیبر جانے حیدر جانے۔ نعرہ سلوات۔ جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم، جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم، تیغ فلک سے آئے نہ آئے، تیغ فلک سے آئے نہ آئے، لشکر جانے حیدر جانے۔ نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، بابی میاں کا حکم ہے تو 2 قطعے آپ حضرات کی خدمت میں۔ شاد مقصروں کو میں یوں بھی سزائے دیتا ہوں، مقصروں کو میں یوں بھی سزائے دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائے دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائے دیتا ہوں، او علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، علی کے نام سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ ایک سلوات سارا بتا توڑ دیتے 4 میں سے اور خود نگینوں میں تل رہی ہے زبان، خود نگینوں میں تل رہی ہے زبان، آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، او با ادب با ملاحظہ ہوشیار، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، ذکر حیدر میں کھل رہی ہے زبان، ذکر حیدر میں کھل رہی ہے زبان،
باواز بلند باواز بلند نعرہ صلوات. حضرات گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ بلقیس سارہ بنت سلیمان شکو کی رکوع صالح ثواب فرما دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ایک صلوات پڑھ دیں. حضرات ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مرنے والے کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مجلس کا عنوان ضرور اس کے نام پہ ہوتا ہے کہ مجلس برائے ایصال ثواب فلاں، مجلس برائے ایصال ثواب فلاں، لیکن ذکر ہم اس میں آل محمد کا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ایصال ثواب اسی ذکر سے ہو سکتا ہے کہ جو خود مرنے والے کو پسند تھا. اور ایصال ثواب جیسے دنیا میں جینے کے لیے آپ کو رزق کی ضرورت ہے، انسان اگر کھائے پیے نہ تو وہ بستر مرگ پہ پہنچ جائے گا، ویسے ہی اس دنیا میں جب انسان چلا جاتا ہے تو کھانے پینے کا جو اسلوب ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ رزق کیسے ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کہنا نہیں، عجیب انداز ہے قرآن کی گفتگو کا کہ دیکھو یہ کہنا دینا زبان سے کہ شہید مر گیا، تو لوگوں نے زبان سے کہنا چھوڑ دیا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار کہنا نہیں، شہید زندہ ہے اور اس کی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہا ہے. تم اس کا شعور نہیں کر سکتے، تم اس کو قبر کی اندھیری تاریکیوں کے حوالے کر کے آئے ہو لیکن تم شعور نہیں کر سکتے، اس کو ہم نے زندہ رکھا ہے. تو لوگوں نے طریقہ کیا بدل دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ ہم شہید کو مردہ کہہ رہے ہیں، سوچنے لگے. تو قرآن نے کہا کہ خبردار تم زبان سے کہو گے نہیں، سوچو بھی نہ کہ شہید جو ہے وہ مر گیا. دلیل حیات کیا ہے؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہا ہے. تو یہ جو رزق ہوتا ہے جو مرنے والے کو بھی پہنچتا ہے وہ وہی ذکر ہے کہ جو بطور ایصال ثواب مرنے والے تک ہم آپ بھیجتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو شہید کو ہم نے زندہ رکھا ہے. اور دیکھیے بہترین بات وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن سے تطبیق پا جائے. اور فرما رہے ہیں آپ حدیث کو پرکھنے کا رسول نے پیمانہ کیا بتایا کہ دیکھو قرآن سے ملا لینا. اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے تو بخاری شریف سے نہ ملانا. اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ ربی نے فرمایا ہے، اب وہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے، مسجد میں بھی اگر کوئی میرا نام لے کے کہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے تو تم یہ دیکھنا کہ کلام الہی اس کے خلاف تو نہیں. اور تو
قرآن کو پرکھنے کا بہترین پیمانہ کیا ہے؟ حدیث کو پرکھنے کا بہترین پیمانہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب دیکھیے کلام نبی کی اہمیت کیا ہے، نبی ہی کہہ رہے ہیں، زبان نہیں بدلی ہے، نبی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی کوئی ٹیسٹ کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ کلام الہی ہے یا یہ کلام، یعنی اتنا محکم گفتگو نبی کر رہے ہیں کہ اگر کہہ دیں وہاں سے آیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں قرآن ہے، اور اگر کہہ دیں کہ میں نے کہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں حدیث ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ اب شہید ہوتا کون ہے؟ اور فرما رہے آپ، اب یہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، شہید کہتے کسے ہیں؟ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں مارا جائے، یہ تو ہم نے کلیہ بنایا ہے نا کہ میدان جنگ میں مارے گئے ہیں تو شہید ہیں۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں میری اولاد کی محبت ہے، اور ہمارے الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ دیکھو یاد رکھو، میدان جنگ میں مارا جانے والا شہید نہیں ہے، اس لیے کہ تم کو کیا معلوم کہ کس نیت سے لڑنے گیا تھا، ہو سکتا ہے لوٹ کھسوٹ کی نیت سے گیا ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ غازی ہے، اور فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہو، دشمنوں نے گھیر کے مار ڈالا ہو، تو ہر ایک کا جنازہ اٹھنا اس کے شہید ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ شہادت کی ضمانت کہاں مل رہی ہے؟ کہ انسان اپنے گھر میں ہے، توجہ فرمائیے گا، انسان گھر میں ہے اپنے، اور اپنے بستر پہ فطری موت آ گئی، طبی موت آ گئی، اور فرما رہے ہیں نہ کسی میدان جنگ میں گیا ہے، نہ اس بات پہ شک ہو رہا ہے کہ مال غنیمت کے لیے جا رہا ہے یا واقعی نبی کی نصرت کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، طبی موت ہے، مریض ہے، بیمار ہے، کوئی بھی سبب ہو، لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کلیہ یہ ہے، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دل میں میری اولاد کی محبت ہے تو بس بات ختم ہو گئی، ہم شہادت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور بنا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شہید، اور یہ میں کسی شیعہ کتاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے بڑے بھائیوں نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابیں چھوٹی نہیں ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، نبی نے فرمایا دیکھو شہید ہے، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے سنو الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو میری اولاد کی محبت دل میں لے کے مر جائے گا وہ نہ صرف شہید ہے بلکہ وہ مغفرت کیا ہوا گیا، وہ مغفور ہے، وہ بخش دیا گیا، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے دست ادب جوڑ کے کہ غلاف کعبہ تھام کے منہ پیٹے کہ پروردگار تو معاف کر دے۔ یہ جس کے دل میں محبت ہے آل کی میری، وہ مغفرت کیا ہوا گیا۔ اب تیسری حدیث سنیے، کہنے لگے الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو میری اولاد کی محبت میں اس دنیا سے گیا وہ توبہ کیا ہوا گیا۔ پھر کہنے لگے الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا کمن ولد من بطن امہ، دیکھو نہ صرف یہ کہ وہ شہید ہے، نہ صرف یہ کہ وہ مغفور ہے، نہ صرف یہ کہ وہ توبہ کیا ہوا گیا ہے، ایسا ہے کمن ولد من بطن امہ، کہ ایسے مر گیا کہ ابھی پیدا ہوا ابھی مر گیا۔ اور فرمانے یعنی 70 برس جیا، 80 برس جیا، لیکن نامہ اعمال میں اس کے کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، ایسا ہے کہ گویا نومولود بچہ کہ ابھی پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے اور ابھی مر گیا۔ اور انہوں نے اس کے گناہ نہ ڈھونڈو، اس لیے کہ اس کے دل میں میری اولاد کی محبت ہے۔ اب ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے، مولوی صاحبان نے یہی پڑھایا کہ دیکھو جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے انسان تو ایک قبر کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد برزخ ہے اور قیامت کا دن آئے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، یہی سنا ہے نا، ایک بڑا طویل سفر ہے، پھر قیامت ہوگی، پھر معلوم دے گا کہ کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ساری زندگی سجدے کرے وہ رجسٹرڈ جنتی ہے، اور فرمانے ہم تو یہی سمجھ رہے تھے، مگر ہمارا یہ جو قاعدہ تھا یہ بھی ناقص ثابت ہوا، بہت سے حور بن کے چلے آئے، بہت سے حرملا بن کے چلے گئے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، جب میرے چاہنے والے کو تم قبر کی تاریکیوں کے حوالے کر دیتے ہو تو دنیا کو جنت بعد میں ملے گی، مگر جب خدا کے اس کی قبر کو جنت کے روضوں میں ایک روضہ بنا دیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ درجہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ قبر جنت کیسے بنی جا رہی ہے؟ قبر کو خدا جنت کے روضوں میں ایک روضہ بنائے دے رہا ہے،
آپ نے تو قبر کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا. اب قبر کیسے جنت بنتی ہے؟ بھائی سنا ہے نا ساری زندگی آپ نے، علی کے چاہنے والے ہیں آپ، ساری زندگی آپ نے سنا ہے نا کہ قبر میں علی آتے ہیں. تو اب ایمان سے بتائیے جہاں علی آ جائیں وہ جگہ جنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، دیکھیے موت تو سب کو آتی ہے. اور فرما رہے ہیں آج وہ مرے ہیں، کل آپ کو موت آنا ہے، تو اس سے تو کوئی راہ فرار ہے نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کو چوتھے آسمان پہ کسی مصلحت کے لیے بلا لیا جائے، لیکن موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. لیکن جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، دنیا موت سے ڈرتی ہے، علی کا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا ہے. حارث ہمدان مولا علی کے صحابی ہیں، نام یاد رکھیے گا، حارث ہمدان، مسجد کوفہ کے قریب گھر ہے اور بستر مرگ پر ہیں. کہاں ہیں؟ آخری وقت ہے بالکل، اور مولا علی کو خبر ہوئی اور علی عیادت کے لیے آئیں. خدا کی قسم حارث ہمدان نے جیسے ہی دروازے سے دیکھا علی آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کے کہا، حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ اب دیکھیں مذہب کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں حارث ہمدان، شیعوں کا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، شیعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے شیعوں کا عقیدہ اور ہو اور شیعت کا عقیدہ اور ہو. جیسے ہی دروازے سے دیکھا علی آ رہے ہیں، کہنے لگے یا علی، آپ کا چاہنے والا کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حارث ہمدان مولا کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یا علی، آپ کا چاہنے والا کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتا. کہا حارث ہمدان پھر کس بات کے آنسو ہیں، کس بات کا غم ہے؟ دیکھیے علی وہ امام نہیں ہیں جن کو محلے والوں نے امام بنایا ہے. اور فرما رہے ہیں علی رؤسا کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. علی جو ہے نوابوں کی انجمن کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. علی وقف بورڈ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ کل موڈ خراب ہو گیا ان کو دے دو سند تولیہ. یہ غدیر کے میدان والے امام ہیں. ان کی امامت کا اگر انکار ہوگا تو حارث ہمدان جیسوں کا جنازہ نکل جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ، کہنے لگے یا علی، ان کی امامت کا اگر انکار ہو جائے، کہنے لگے یا علی، آپ کا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرا کرتا. کہا حارث ہمدان پھر کس بات کے آنسو ہیں؟ کہا یا علی، اس بات کا غم ہے کہ آج کے بعد آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. بس اس بات کا غم ہے. تکلیف یہ ہے کہ آج تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. اب اسے کہتے ہیں امامت. جو مٹی کے ڈھیر پہ رک جائے وہ 2 رکعت کی ملائیت اور ہوتی ہے. جو قبر کے اندر چلی جائے، جو یہ کہہ دے کہ جب منکر نکیر آ کے سوال کریں تم سے، تم گھبرانا نہیں، تم ہمارا نام لے لینا. اور ارے دنیا جہان کے ہم کو سب کچھ ملے، کوئی خدا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جھوٹی نبوت کے دعوے کر رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. سب کچھ بنے، مگر کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوا کہ قبر میں جب منکر نکیر آ کے سوال کرے تم ہمارا نام لینا، تم علی کا نام نہ لینا. اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیے دوسرے کا ٹھیکہ وہ لیتا ہے جس کو خود اپنی ضمانت کا یقین ہوتا ہے، اور جس کو خود معلوم ہو کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آ کے سوال کریں گے تو بھی معاملہ کچھ اور ہوگا. کہنے لگے حارث ہمدان، تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو مر جائے وہ علی کو نہیں دیکھ سکتا؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا؟ تم اس بات کا غم کر رہے ہو کہ آج کے بعد علی کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. حارث ہمدان جو بھی مرے گا اور جہاں بھی مرے گا، اس لیے کہ منکر نکیر موت کا فرشتہ روح قبض کر نہیں سکتا جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں. آپ اور یہ امامت ہوتی ہے. یہ وہ امامت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قبر میں سب سے پہلے ہم آئیں گے، اور یہاں بھی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. قرآن گواہی دے رہا ہے. یہ میں آپ کو کوئی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی چوک کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ علی الاعراف رجال، ایک اعراف ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان. قرآن میں پورا سورہ ہے، سورہ اعراف. قرآن کہہ رہا ہے کہ اعراف پر مردان خدا کھڑے ہوں گے. اعراف پہ کون کھڑے ہوں گے؟ مردان خدا کھڑے ہوں گے. کون ہے یہ مردان خدا؟
قرآن کہہ رہا وہ مردان خدا کھڑے ہوں گے، وہ جبینیں دیکھ کے بتا دیں گے، ان کو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جبینیں پیشانی دیکھ کے بتا دیں گے کہ کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے۔ بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جبینیں دیکھ کے تو وہی بتا سکتا ہے جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلتی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد دیکھیے ایک ہوتا ہے عربی زبان میں بہت آسان قاعدہ ہے، میں بڑوں کی خدمت میں بخراتیت کا میں بالکل قائل نہیں ہوں، تو میں بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ آگے عربی کے قاعدے سکھا رہی ہیں۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے مفرد، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے، ایک ہے تو رجل کہلا رہا ہے، اور کئی ہیں تو رجال کہلا رہے ہیں، اور جب جمع کر دیا رجل سنگولر ہے، اور جب اس کو جمع کر دیجئے تو رجال ہو جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اتنا آسان قاعدہ ہے۔ خیبر کے میدان میں علی اکیلے تھے تو کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، آراف پہ 12 امام ہوں گے، تو یہاں ایک تھا کہہ دیا مرد ہے، وہاں 12 ہوں گے کہہ دیا مردان خدا ہیں۔ جبینے دیکھ کے یہ بتانے لگیں گے، جیسے مالک یوم دین خدا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ملاقات کریں گے آل محمد سے۔ یہی قرآن کی آیتیں، یہ خدا نخواستہ آپ کو روایتیں نہیں سنا رہا ہوں کہ وہ کہیں کہ صاحب وہ چور تھے، وہ بے ایمان تھے، ان کی روایت سنا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ دن ہے کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ جو ولایت علی کا مسئلہ ہے، آج ہم آپ انہی شبوں کے ایام میں یہ مجلس برپا ہو رہی ہے، یہ جو نام ہے نام علی، آج ہم آپ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے لینا بڑا آسان ہے، لیکن خدا کی قسم یہ نام وہ نام ہے کہ جس کو لینے کے لیے لوگوں کو گردنیں کٹوانی پڑیں گی، اور اس ولایت کو کہ جو ہم تک آئی ہے، یہ ہم تک کہ اتنی آسانی سے نہیں آئی ہے۔ خدا کی قسم بڑے جہاد کیے ہیں علماء نے، یہ ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ اگر ولایت علی کا مسئلہ، اس کا اگر انکار کر دے انسان تو بھی سیدھا جہنم کا راستہ ہے، کچھ اور بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے بڑے جہاد کیے ہیں، جانیں دی ہیں۔ حجاج جیسے لوگوں کی حکومت ہے، حجاج بغداد میں، عراق میں حجاج کی حکومت ہے، وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں۔ سنیے گا، ضمناً بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، اس نے اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں۔ دیکھیے کتنے اسی ارمان میں اللہ کو پیارے ہو گئے کہ علی کے شیعوں کو ذلیل کریں۔ لہٰذا جیسے ہی چمچوں نے سنا کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کریں، ان کا نشانہ تھا وہ شخص کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا شیعہ عالم تھا، اس کا نام تھا یحییٰ خراسانی، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شیعہ عالم، اور فوراً گئے سپاہی اور جناب یحییٰ خراسانی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ یحییٰ خراسانی، اور یحییٰ خراسانی حجاج کے دربار میں کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور کہنے لگا حجاج مسکرا کے کہ یحییٰ خراسانی، میں نے سنا ہے کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ اب آپ لوکیشن پہ غور کیجئے گا، دربار ہے حجاج کا، پورا مخالف ماحول ہے، یحییٰ خراسانی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور حجاج کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ اور کیا کہا تھا ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے یحییٰ خراسانی کے، خدا کی قسم آنکھوں میں جب آنسو آئے تو حجاج یہ سمجھا کہ بزرگوار 80 برس کا سن ہے، یہ گھبرا گئے میرا جاہ و حشم دیکھ کے۔ اب جو میں نے سوال کیا کہ تم علی کے شیعہ ہو تو فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حجاج کیوں بھائی یحییٰ خراسانی، یہ کس بات کا خوف ہے؟ کہا حجاج خبردار، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوف کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ دیکھیے شیعہ مذہب کیا ہے یہ سمجھتے چلیے۔ کہنے لگے یہ خوشی کے آنسو ہے۔ وہ کہنے لگا اس وقت کس بات کی خوشی؟
دربار میرا ہے، اکیلے کھڑے ہو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. کہنے لگے اس بات کی خوشی، بھائی جملہ ضائع نہ ہو جائے، اس بات کی خوشی کہ تجھ جیسا مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تجھ جیسا، اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تجھ جیسا خبیث مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے. اور ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اس سے بہترین تقیے کا موقع کہاں آئے گا؟ ایمان سے بتائیے، دربار ہے حجاج کا، اس سے اچھا تقیے کا موقع نہیں آئے گا. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، تقیہ جان بچانے کا نام ہو سکتا ہے، حق چھپانے کا نام نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں جہاں حق چھپنے لگے اور جان بچ جائے وہاں تقیہ نہیں ہوتا، حق کو ظاہر کرو. یحییٰ خراسانی ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی اور کہنے لگا یحییٰ خراسانی، میں نے سنا ہے کہ تم میری حکومت میں علی کے فضائل بیان کرتے ہو. اور ہمارے یہ امین آباد میں شکو پیلس میں نہیں مجلس ہو رہی ہے، حجاج کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے میری حکومت میں اور مجھے سخت ناگوار ہے نام علی سننا، اور تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو. کہنے لگے تو نے سچ سنا ہے، انہیں غلط نہیں سنا ہے، میں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں. کہنے لگا یحییٰ خراسانی، میں نے سنا ہے کہ حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہتے ہو میری حکومت میں. کہا بالکل سچ سنا ہے تم، میں حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کہتا ہوں، میں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں، یہ سب میں کرتا ہوں. بھائی کسی چیز سے انکار نہیں ہے، سب میں کرتا ہوں اور تیری حکومت میں کرتا ہوں. یہ ڈر نہیں ہے یحییٰ خراسانی کو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں صحیح، پاؤں میں بیڑیاں صحیح، مگر یحییٰ خراسانی کے پیش نظر سید سجاد کا وہ خطبہ بھی ہے جو دربار یزید میں سید سجاد نے دیا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگا یحییٰ خراسانی ابھی میرے سامنے حسن اور حسین کو رسول کا بیٹا ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حسن حسین کو میرے سامنے رسول کا بیٹا ثابت کرو، اور اگر تم نہ کر پائے تو خدا کی قسم ابھی تمہاری گردن اپنی تلوار سے اڑا دوں گا. مگر ایک بات یاد رکھنا یحییٰ خراسانی، سب کچھ کرنا مگر مباہلے کا ذکر نہ کرنا. آپ غور فرما رہے ہیں، ذکر مباہلہ نہ کرنا. اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں مباہلے پہ بندش لگا دوں گا تو یہ ثابت نہیں کر پائیں گے قرآن سے حسن اور حسین کو رسول خدا کا بیٹا. اب آپ غور کیجئے، دیکھیے ایسے لوگوں پر تقیہ حرام ہوتا ہے جو دلیل دے سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ سینہ تان کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی یحییٰ خراسانی نے، اور کہنے لگے حجاج اب میں جو قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا سنتے جاؤ اور مجھے بتاتے جاؤ اپنی عقل سے فیصلہ کر کے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ. کہنے لگے یحییٰ خراسانی، کہنے لگے حجاج یہ بتاؤ یہ کس کا شجرہ قرآن بیان کر رہا ہے، کس کی نسل کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں. کہ یہ نسل ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس نسل ابراہیمی میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ آپ حضرات متوجہ ہیں، اس نسل ابراہیمی میں عیسیٰ کا ذکر کیسے آ گیا؟ خدا کی قسم دربار اس کا تھا، اعلان کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں، اور ہوا کیا؟ اپنے ہی دربار میں اب جو ذلت شروع ہوئی. دیکھیے عزت چمچوں کی خوشامد سے نہیں ملتی ہے، عزت اسے ملتی ہے جسے خدا عزت دیتا ہے. اور فرما رہے ہیں عزت اسے ملتی ہے جسے خدا عزت دیتا ہے. کہنے لگے یہ نسل ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے، تم مجھے بتاؤ اس نسل میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ اب ایک مرتبہ وہ خاموش ہے، پھر کہنے لگے اچھا پریشان نہ ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ میں اور ابراہیم میں فاصلہ کتنا ہے؟ کہنے لگا 2000 سال کا فاصلہ ہے. ایک مرتبہ یحییٰ خراسانی نے مسکرا کے کہا حجاج تمہیں سمجھ میں آتا ہے جو 2000 سال بعد پیدا ہو اور بغیر باپ کے دنیا میں آئے، قرآن اسے ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور رسول خدا میں اور حسن حسین میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. تم اس بات پہ معترض ہو کہ حسن اور حسین کو میں نے رسول خدا کا بیٹا کہہ دیا؟ میں نے نہیں کہا ہے، صلب کے بیٹے اور ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے بیٹے اور ہوتے ہیں. ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں واپس رکھا، 2000 درہم منگوائے اور کہنے لگا یحییٰ خراسانی خدا کی قسم دل میں ارمان تھا کہ اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں،
مگر خدا کی قسم تم نے ایسی دلیل دی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں کیا کروں. یہ 2000 درہم رکھ لو, میری طرف سے ہدیہ ہے, میری طرف سے انعام ہے. انہوں نے بھی رکھ لیے. اور فرما رہے آپ وہ کون سا اپنے والد صاحب کی جیب سے دے رہا تھا. لیکن اگر آج کا زمانہ ہوتا اور ذرا سی بات پہ کیمرے نکلنے والے لوگ ہوتے تو کہتے مولانا نے ایمان کا سودا کر لیا, اسی لیے دور سے نتیجے نکالنا اچھا نہیں ہوتا. اور فرما رہے ہیں انہوں نے 2000 درہم پکڑے. اور دیکھیے جس بات کا اس کو شدید صدمہ تھا کہ حجاج کی حکومت میں علی کا ذکر نہ ہو. ایسے ہوتے ہیں علی کے فدائی. ایک مرتبہ 2000 درہم لیے, وہیں اسی کے دربار میں کھڑے ہو کے پکارنے لگے, لوگوں آؤ مجھ سے علی کے فضائل سنتے جاؤ, یہ مال و دولت لیتے جاؤ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ اور فرما رہے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے. اور وہ جو استخارہ دیکھنے لگے نا, معاف فرمائیے گا, وہ پولیٹیکلی تو کریکٹ ہو سکتا ہے, سیاسی اعتبار سے تو صحیح ہو سکتا ہے کہ پتہ چلا آپ نے مجھ سے کہا کہ صاحب آئیے فلاں جگہ چلیے, ذرا مولا علی کے حق میں گفتگو کرنا ہے. اور میں پہنچا اور میں نے دیکھا ارے بڑا مجمع لگا ہے. اب میں نے بیٹھے بیٹھے استخارہ دیکھ لیا اور میں بھاگ لیا. اور بنوا رہے سیاسی اعتبار سے تو مسئلہ الگ ہوتا ہے, لیکن ولایت میں سیاست نہیں ہے. جب ولایت کا مسئلہ چڑھ جائے, بھئی یہ یحییٰ خراسانی 80 برس کے بزرگ ہیں. آپ ایمان سے بتائیے جذبہ یہ جوش کہاں سے آ گیا. حکومت ان کی ہے, تاج ان کا ہے, تخت ان کا ہے, اتنا جذبہ. اور فرما رہے ہیں آپ دیکھیے اسے کہتے ہیں علم, اور یہ ہوتا ہے کمال علم. اب ایمان سے بتائیے جب خادم ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے. جب خادم ایسے ہیں تو آقا کا حال کیا ہوگا. اور آقا کیسے ہیں, پر میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. امام زین العابدین لیکن کہیں سے تو حوصلہ ملا ہے نا یحییٰ خراسانی کو, کوئی تو نظر میں ہے یحییٰ خراسانی کی. کون نظر میں؟ امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں پہنچے. آپ دیکھیے یزید کا دربار ہے اور چوتھے امام ہیں. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. چوتھے امام ہیں, بیمار ہیں, شجاعت میں حیدر کرار ہیں. یہ ایسی لڑائی لڑی ہے سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں, ایسی لڑائی لڑی ہے کہ کربلا کے بعد لوگ خیبر کا ذکر نہیں کرتے تھے, کربلا کا ذکر کرتے تھے. اور ہمارے یہ شجاعت کا عالم ہے. اصول کافی میں کے جملے ہیں کلنا سوا, ہم 14 کے 14 برابر ہیں شجاعت میں, علم میں. جو 5 برس کا بچہ بولے گا وہی 50 برس کا بزرگ بولے گا. کیوں؟ کیونکہ سلسلہ سب ایک طرف سے آ رہا ہے. چوتھے امام ہاتھوں میں ہتکڑیاں. اور یزید نے کہا, یزید کے پاس بھی سب پیڈ اسٹاف تھا. یزید نے کہا خطیب سے کہ ذرا ممبر پہ بیٹھ جا. یہ سب واقعات ہوئے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں, لٹا ہوا قافلہ آیا, یزید خطیب سے کہہ رہا ہے کہ ذرا ممبر پہ بیٹھ جا اور میرے باپ دادا کے فضائل بیان کر. اب آپ سوچئے کتنا برا دور تھا. کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان کے. ممبر رسول پر ابو سفیان کے فضائل بیان. وہ کہہ رہا بیان کر, میں جس کے مقدر میں خدا نے فضیلت نہ لکھی ہو اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوتا جو ہے وہ غاصب حکومت پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, میرے باپ کے فضائل بیان کر. اب وہ شروع ہو گیا. اب جب بول چکا, خوب بولا, یعنی آل محمد کو برا کہو اور میرے باپ دادا کے فضائل بیان کرو. اب چوتھے امام جب وہ بول چکا تو چوتھے امام نے کہا کہ اتازن لی, بھائی جملوں پہ غور کیجیے گا. کہنے لگے اتازن لی انا صدا ہذہ الآباد, کہ کیا میں بھی ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں. بھائی آپ ایمان سے بتائیے, تھا وہ ممبر تھا, اور چوتھے امام نے کیا کہا, آباد, یہ لکڑی کے تختوں میں بیٹھوں, میں بیٹھ جاؤں لکڑی کے تختوں پہ. 1400 برس پہلے مولا نے بتایا
کہ دیکھو یاد رکھنا جہاں سے میرے بابا اور دادا کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ممبر نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ ممبر ہے۔ اب یزید جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، اور یزید کے جو چوطرفہ بیٹھنے والے ہیں وہ یزید سے کہہ رہے ہیں بھائی اتنا کیوں ڈر رہے ہو، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تم تو گھبرائے جا رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے یہ کون ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ ممبر پہ اگر بیٹھ گئے تو ممبر سے اتریں گے نہیں جب تک کہ پورا شجرہ نہ بیان کر لیں۔ اب مسئلہ یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی چڑھ کے کہتا ہوں میں کہ اچھی شیروانی پہن لینا اچھے شجرے کی دلیل نہیں ہوتا۔ وہ بیٹھ تو گیا ہے جا کے تخت پہ، بیٹھا تو ہے تخت پہ، مگر ڈر کس بات سے رہا ہے کہ ابھی جب یہ شجرہ بیان کریں گے تب ہم کہاں سے شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں یہیں تک کہ تو بات لے آئے تھے حسین کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا شجرہ بھی دیکھو، اس کا شجرہ بھی دیکھو۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو ممبر پہ جا کے بیٹھ جانے دو، تم اتنا ڈرو نہیں، جو چوتھے امام جیسے ہی جا کے بیٹھے اپنا حسب نسب بیان کیا اور اس کا حسب نسب بیان کیا، اور جب حسب نسب بیان کرنا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ جیسے اس کے بعد پیٹ خطیب تھے، پیسے لو ہمارے فضائل بیان کرو، ویسے ہی پیٹ مؤذن بھی تھے، یعنی تنخواہ دار اذان دینے والے 7 آدمیوں کو اس نے کھڑا کر دیا۔ آج بھی یہ سنت ہے مسجد بنی امیہ میں، دیکھیے آنکھوں دیکھا، میں آئی وٹنس ہوں، میں سنی سنائی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ 7 مؤذن آج بھی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ میں نے تو زندگی میں کہیں یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ ایک ساتھ 7 لوگ چیخ رہے ہیں، اور میں خدا تو ایک ہی ہے، 7 بلائیں یا 70 بلائیں، اور فرمانا یہ جو 7 لوگ وہاں چیخ چیخ کے اذان دیتے ہیں یہ اسی زمانے کا طریقہ ہے۔ اور جیسے ہی 7 لوگوں نے کیوں اس نے اذان دلوائی، آپ غور فرمائیے گا، اذان اس لیے دلوائی تاکہ چوتھے امام خاموش ہو جائیں، اس لیے اذان کا وقت نہیں تھا، اذان دلوائی اس لیے تاکہ ان کا خطبہ رک جائے، اذان کے احترام میں یہ خاموش ہو جائیں گے، اور ہوا بھی یہی، چوتھے امام خاموش ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی اذان میں رسول کا نام آیا، ایک مرتبہ پلٹ کے کہنے لگے یزید ایمان سے بتا یہ تیرے جد کا نام تھا یا میرے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بس میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ طلحہ صحابی رسول کا بیٹا، صحابی رسول طلحہ کا بیٹا ابراہیم چوتھے امام سے کہنے لگا، کربلا کے واقعے کے بعد 64 یا 65 ہجری چوتھے امام حج کرنے پہنچے، اب وہ چوتھے امام سے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ من غلبہ، کربلا کے میدان میں کون جیتا؟ اور یہ بھی تو ایک بحث ہے نا کہ بہت سے لوگ اب کہتے نہیں ہیں زبان سے، اس لیے کہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں، اور فرمانے 3rd کلاس کافر جب 1st کلاس مسلمان ہو جائیں، دلوں میں وہ بنی امیہ کا حق بھی ادا کرنے کا جذبہ ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ایسی مجلس پڑھیے کہ سب آ جائیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے دلوں میں بڑے بڑے یزید آرام کر رہے ہوں، برقع پہن کے ابو سفیان آتا تھا قرآن سننے کے لیے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ابو سفیان کی باتیں تو جھوٹی ہی ہوں گی، برقع پہن کے آتا تھا، نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو برقع پہن کے آتا تھا، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بعض لوگ تو ایسے تھے تو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا ورنہ بہک جاؤ گے، یعنی آپ غور کیجئے کہ وہ اتنے بہکے ہوئے تھے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر قرآن کو سنو گے تو بہک جاؤ گے، اتنے زیادہ بہکے ہوئے تھے۔ قرآن سنتا تھا، برقع پہن کے آتا تھا ابو سفیان، مگر اثر نہیں ہوتا تھا، مگر رسول کی زبان سے قرآن سن رہا تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو جو ابو سفیان ہوتا ہے وہ نبی کی زبان سے بھی قرآن سنتا رہتا ہے، 950 برس جناب نو تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہ آیا۔ تو جس کو نہیں آنا ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے، اور جس کو آنا ہوتا ہے وہ حر بن کے چلا آتا ہے۔ آپ اور کہنے لگا کہ کون جیتا کربلا کے میدان میں، مجھے بتائیے۔ چوتھے امام کہنے لگے کہ بھئی یہ وقت مناسب نہیں ہے، یہ جو تم نے سوال کیا ہے سوال اچھا ہے مگر یہ وقت سوال کا مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کب سوال کروں؟ ابراہیم ابن طلحہ کہا کب سوال کروں؟ کہا جب اذان ہو تب سوال کرنا۔
جب اذان کا وقت آئے تب سوال کرنا۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فرزند رسول آپ بتائیے کربلا میں کون جیتا؟ پر دیکھیے امام فرما رہے ہیں اور کربلا کا یہ فیصلہ قیامت تک جا رہا ہے۔ کہنے لگے تم نے اذان سنی؟ کہاں میں نے سنی۔ کہا کس کے جد کا نام تھا اذان میں؟ تم یہی سوال کر رہے ہو نا کہ کربلا میں کون جیتا؟ اذان سنو اور غور سے سنو، کس کے جد کا نام تھا اذان میں؟ کہا آپ کے جد کا اور اللہ کا۔ کہا اگر ہمارے جد کا نام اذان میں ہے تو کربلا ہماری ہے، اور اگر یزید کے جد کا نام ہے اذان میں تو کربلا کا فاتح یزید ہے۔ کربلا کس کی ہے؟ کربلا کہاں تک ہے؟ یا کربلا کا پیغام لوگ چاہتے تھے حسین کو روک دیں، لوگ چاہتے تھے حسین کا راستہ روک دیا جائے۔ حسین کا راستہ روکنا آسان تھا، حسینیت کا راستہ روکنا آسان نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین آئے 2 محرم کو، لیکن جب آ رہے تھے نا کربلا کے لیے حسین، تو خدا کی قسم بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لباس حج میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ جناب ابو الفضل العباس نے امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے خطبہ دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جب خطبہ دیا تو کہنے لگے کہ جانتے ہو یہ کون ہے جن کا تم راستہ روک رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جملوں پہ غور کیجیے گا۔ کہنے لگے دیکھو اگر اللہ کی مصلحتیں نہ ہوتی لطارت البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اگر اللہ کی مصلحتیں نہ ہوتی تو یہ کعبے کی طرف نہ آتے بلکہ کعبہ ان کی طرف جاتا۔ تم ان کا راستہ روک رہے ہو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ کس خاندان کے فرد ہیں؟ خدا کی قسم حسین کا پیغام کربلا تک جا رہا ہے اور کربلا سے کوفہ اور شام جا رہا ہے، لیکن یہ پیغام لے کے کون جا رہا ہے؟ حسین کی بہن زینب۔ اگر آج کا جو دن گزرا ہے 19ویں رمضان کا دن، خدا کی قسم اگر 19ویں رمضان نہ ہوتی تو شاید شب عاشور بھی نہ ہوتی، اگر 21ویں رمضان نہ ہوتی تو روز عاشور بھی نہ ہوتی۔ خدا کی قسم جب مولا علی کا جنازہ لے کر زخمی حالت میں ہے مولا، اور زخمی حالت میں جب گلیم میں لے کر گھر کے افراد آئے ہیں اور گھر کے قریب جب پہنچے تو مولا علی کے کانوں میں جناب زینب کی آواز آئی۔ بیٹی کی جب آواز گریہ سنی تو ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا اور کہنے لگے میرے لال حسن یہ سب چاہنے والے ہیں، مگر ان سے کہہ دو کہ آپ چلے جائیں۔ اے حسن میرے لال میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹے کی رونے کی آواز، میری زینب کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ خدا کی قسم یہی کوفہ تھا۔ 12ویں محرم کو جب قافلہ داخل ہوا زینب و ام کلثوم، اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب زخمی حالت میں باپ کو لا کے رکھا گیا اور زینب نے چیخ کے گریہ کیا تو کہنے لگے میری بیٹی زینب اس طرح نہ رو، تمہارے رونے سے میرا زخم سر بھرے گا نہیں۔ اے میری بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی شہر ہوگا جس کی تم شہزادی ہو اور تم کو رسیوں میں باندھ کے لے جایا جائے گا۔ اے زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ رسیوں میں باندھ کے تم کو دربار یزید میں لے جایا جائے گا۔ خدا کی قسم 72 گھنٹے قافلہ باب الساعت پہ کھڑا رکھا گیا، 72 گھنٹے، اور بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ کم سے کم ہم کو بیٹھ تو جانے دو، کہا نہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس لیے قافلے کو 72 گھنٹے کھڑا رکھا گیا کیونکہ بازار کو سجایا جا رہا ہے، بازار سجایا جا رہا ہے اور اس سے یہ لٹا ہوا قافلہ گزارا جائے گا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کے وسط میں پہنچا، بیچ بازار میں ایک مسجد ہے، ایک بزرگ شخص مسجد سے باہر آیا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ایک مرتبہ چوتھے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کی قسم یہ جملہ نشتر کی طرح چبا ہوگا۔
آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر کو اٹھایا، کہنے لگے بزرگوار تو تو نمازی معلوم ہوتا ہے۔ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ مگر آپ ان آیتوں کے اور ان سوروں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے اس لیے کہ نحن آل محمد، آل محمد ہمیں۔ وہ کہنے لگا قسم تو کھاؤ خدا کی، واللہ انتم ہم، ارے ذرا قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو۔ امام نے رو کے کہا واللہ نحن آل محمد، اللہ کی قسم آل محمد ہمیں۔ کہا یہ جو سر نوکے نیزہ پہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا میرے بابا حسین ابن علی کا سر۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا میرے بھائی علی اکبر کا سر۔ کہا یہ جو گھوڑے کی گردن میں یہ کس کا سر ہے؟ کہا میرے چچا عباس کا سر۔ ایک ایک سر کا تعارف ہوتا گیا۔ اس کے بعد سر کو جھکا کے کہنے لگا مولا یہ جو بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں باندھ کے لایا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا محمد کی نواسیاں ہیں، علی و سیدہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا آقا میں اتنا ضعیف ہوں، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، آقا بس مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے، تاکہ قیامت کے دن آپ کے جد سے کہہ سکوں اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے ردا بازار شام میں نہیں دیکھا۔ قافلہ دھیرے دھیرے اور آگے بڑھا، مشکل ترین منزل یزید کا دربار آ گیا۔ یزید کے دربار کے 7 دروازے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں یزید کے دربار کے 7 دروازے تھے اور ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے تھے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ 7ویں دروازے سے اس قافلے کو، اس لٹے ہوئے قافلے کو دربار کے اندر جانا تھا، جہاں 700 کرسی نشین قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام آگے آکھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، یا علی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی 7ویں دروازے سے قافلہ نزدیک پہنچا اور جیسے ہی جناب زینب کی نظر اندر دربار میں پڑی، ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی نے دیکھا اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے۔ علی کی بیٹی زینب ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی جناب زینب زمین پہ بیٹھیں پورے کا پورا قافلہ رک گیا، اس لیے کہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا۔ اسی رسی میں زینب کا بازو بھی بندھا تھا، اسی رسی میں سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا۔ ایک مرتبہ شمر لئی تازیانہ لے کے چوتھے امام کے قریب آیا اور کہنے لگا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ دربار میں چلنا لازم ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہنے لگے شمر اب اس جسم پہ تازیانے نہ مار، اس لیے کہ اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے۔ آہستہ سے اٹھے، پھوپھی کے قریب آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں دربار یزید میں چلنا پڑے گا، چلتی رہیے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہنے لگی ہیں میرے لال سید سجاد تم امام وقت ہو، ہم کو معلوم ہے کہ دربار میں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ جب 20ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب اے میری بیٹی زینب ایک روز ایسا آئے گا زینب کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے دربار یزید میں لے جایا جائے گا۔ اے زینب حسین نہ ہوں گے، علی اکبر نہ ہوں گے، عباس نہ ہوں گے، اے زینب پریشان نہ ہونا تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھیں، نجف کا رخ کیا، کہا اے بابا آپ نے وعدہ کیا تھا بابا یزید کا دربار ہے اور زینب تنہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القيامة ينقلبون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو اصال ثواب فرمائیں۔ Hey.